عمران دور حکومت میں جنرل باجوہ اور فیض حمید دن رات معیشت کو بہتر بنانے کی تگ و دو میں لگے رہے۔ بارڈر سے ایرانی تیل کا اس طرح آنا اور ہمارے روپیے کا ڈالر میں منتقل ہو کر باہر جانا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان، مگر نواز شریف کے جانے کے بعد معیشت ایک دن بھی نہیں سنبھل سکی۔ جنرل باجوہ کی پالیسی سے ملک کا بہت نقصان ہوا۔ جنگ کالمز۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار حذیفہ رحمان اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ عمومی تاثر ہے کہ سیاستدان معیشت سنبھالنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف سمیت تمام جماعتوں کو ملک ٹھیک کرنے کا موقع دیا گیا، مگر نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ آج تمام خامیوں کا ذمہ دار سیاستدانوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس معاملے کو سمجھنے کے لیے پہلے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سارے عسکری عہدیدار موجودہ خامیوں کے ذمہ دار نہیں ہیں، اسی طرح سارے سیاستدان بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ پاکستان اگر آج اس حال تک پہنچا ہے تو اس میں ہر ادارے اور ہر شعبے ہائے زندگی سے وابستہ شخص نے اپنا اپنا حصہ دل کھول کر ڈالا ہے۔ آج پاکستان کی معیشت کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ویسے تو 1973 سے غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کس نے کہاں غلطی کی؟ لیکن اس کالم کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے ہم 2007 کے بعد کی صورتحال پر غور کر لیتے ہیں۔ 2008 میں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے اقتدار جمہوری جماعتوں کے حوالے کیا۔ پیپلز پارٹی کی غلطیاں اور خامیاں اپنی جگہ، لیکن حکومت سنبھالنے کے ساتھ ہی ملک میں بجلی کے بحران نے سر اٹھانا شروع کر دیا، جو مشرف حکومت کا تحفہ تھا۔ 2012 تک ملک میں ایسی نوبت آ گئی کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور تھے کہ خدا را بجلی دے دے، بے شک ہم 100 روپے فی یونٹ بھرنے کو تیار ہیں۔ 2013 میں مسلم لیگ نون نے حکومت سنبھالی۔ میاں محمد نواز شریف کی اولین ترجیح لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ تھی۔ وفاقی وزارت پانی و بجلی کی کارکردگی دیکھتے ہوئے نواز شریف نے اپنا بہترین کھلاڑی میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا، اور یوں شہباز شریف نے پنجاب میں بجلی گھروں کی قطار لگا دی، اور یوں پاکستان لوڈ شیڈنگ فری ملک بن گیا۔ یعنی کہ جن علاقوں میں بجلی چوری نہیں تھی وہاں لوڈ شیڈنگ صفر کر دی گئی۔ اس دوران پروجیکٹ عمران خان کو لانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مسلسل دھرنوں اور احتجاج سے نواز شریف کی حکومت نہ گری تو پاناما کا سہارا لیا گیا۔ ہنستا بستا پاکستان چند افراد کی انا اور ذاتی مفاد کے نظر ہو گیا۔ جس دن نواز شریف کو نکالا گیا اس دن ڈالر 105 اور پیٹرول 65 سے 80 روپے فی لیٹر کے درمیان تھا۔ جنرل باجوہ کو چند کاروباری شخصیات نے کچھ تجاویز دیں اور وہ سمجھنے لگے کہ وہ معیشت دان بن چکے ہیں اور اب وہ معیشت کو بہتر کر لیں گے، مگر یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ عمران خان دور میں جنرل باجوہ اور فیض حمید دن رات معیشت کو بہتر بنانے کی تگ و دو میں لگے رہے، مگر نواز شریف کے جانے کے بعد معیشت ایک دن بھی سنبھل نہیں سکی۔ عمران خان کی نااہلی و خامیاں اپنی جگہ، مگر یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ان کے دور میں معیشت سمیت تمام اہم فیصلے وہ خود نہیں کرتے تھے، لیکن ایک دن بھی معیشت کو ان فیصلوں سے فائدہ نہیں ہو سکا۔ باقی رہی صحیح کسر عمران خان کی کرپشن اور نااہلی نے خود پوری کر دی۔ عمران خان کے بعد شہباز شریف حکومت پر بات کرنا اس لیے بے معنی ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومت نے جنوری 2023 تک انہیں کوئی کام کرنے نہیں دیا۔ آٹے، چینی کا بحران ہو یا پھر ڈالر کی اسمگلنگ، صوبائی حکومتوں نے دل کھول کر اپنا حصہ ڈالا۔ اس سے پہلے جنرل باجوہ بھی 27 نومبر تک دو طرفہ پالیسی پر چلتے رہے، جس سے اور تو کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ ملک کا بہت نقصان ہوا۔ آج ہر شخص یہ کہتا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر انتہائی دیانتدار اور شریف آدمی ہیں، لیکن خاکسار کی ان کے متعلق یہ رائے 5 دسمبر 2018 سے ہے۔ مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ جنرل عاصم منیر محنتی انسان ہیں۔ اس وقت اگر انہوں نے معیشت کے حوالے سے اچھے فیصلے کیے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سیاستدان ناکام ہو چکے ہیں اور فوج سب کچھ ٹھیک کر دے گی، بلکہ اس وقت ملک کے پاس وقت نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر ملبہ ڈالے اور اس دوران ڈالر 350 کی حد کراس کر جائے۔ ڈالر کی قیمتوں کے حوالے سے اسمگلنگ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ دیر آئے درست آئے۔ افواج پاکستان کے سپہ سالار نے بارڈر پر سختی کر کے اس کو انتہائی کم کر دیا ہے، اسے سراہنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ماضی میں اس اسمگلنگ کا راستہ جن عناصر نے ہموار کیا انہیں کٹہرے میں کھڑا کیے بغیر معیشت وقتی طور پر ٹھیک ہو جائے گی، لیکن مستقل حل یہ نہیں ہے۔ کسٹم، FIA اور پولیس کا اسمگلنگ کی روک تھام میں عمل سب سے آخر میں شروع ہوتا ہے۔ بارڈر سے ایرانی تیل کا اس طرح آنا اور ہمارے روپیے کا ڈالر میں منتقل ہو کر باہر جانا ہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ اسمگلنگ اسی طرح رک سکتی تھی جس طرح آرمی چیف نے اپنے ادارے پر سختی کر کے روکنے کا حکم دیا ہے۔ جب بارڈرز محفوظ ہو جائیں گے پھر کسٹم، FIA اور صوبائی پولیس کے لیے روک تھام آسان ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے معیشت کسی ایکشن سے نہیں بلکہ ایک مسلسل پروسیس کے ذریعے ٹھیک ہوگی۔ اچھے کام پر شاباش اور غلط کام پر باز پرسی ہجوم کو قوم بناتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔